جی السلام علیکم، محمد اظہر صدیق آفیشیل کے ساتھ محمد اظہر صدیق حاضر خدمت ہے۔ چینل سبسکرائب آپ کر رہے ہیں تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ تک جو بھی میں کہنا چاہتا ہوں یا میرا پوائنٹ آف ویو ہے، کوشش کرتا ہوں کہ حقائق اور قانون کے مطابق چیزیں، اور بیل آئیکن کو کلک کرنے کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ فوراً اطلاع مل جاتی ہے۔ امید ہے اور آپ سے گزارش ہے، ویسے آپ کمنٹس میں کوشش کرتے ہیں چیزیں ساری سامنے رکھیں۔ دو ایشو سامنے رکھنے ہیں، ایک جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کے کیس کی سماعت سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ کے سامنے ہوئی۔ دوسری جو خبر شہباز شریف کی گرفتاری کی خبر آج سے میں 2 ماہ پہلے دے چکا تھا، اور اس پہ بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کے حوالے سے فاروق نسیم صاحب عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا بحیثیت وزیر قانون، مگر اس پہ اعتراضات اٹھائے گئے۔ حیران کن بات ہے، بہرحال ہر ایک کو اپنا موقف ہے، موقع پورا ملتا ہے کہ کس طرح معاملات کو لے کر چلنے ہیں۔ وہ اعتراضات مانے نہیں گئے، اور وجہ یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ کو یاد ہوگا اور انہوں نے اپنی ذاتی ریزن بتائی، تو ایسے حالات میں سرکار وکیل جو ہے، وفاق کوئی بھی وکیل کر سکتی ہے، قانون اور آئین میں گنجائش موجود ہے۔ اور آج پھر عدالت نے اس وقت میں کہ ایسی چھوٹی موٹی باتوں میں نہ ذکر کیا جائے، عدالت کا وقت ضائع مت کریں۔ اور عدالت کا یہ بھی کہنا تھا کہ آگے گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی ہیں، اس سے پہلے اس کیس کو نپٹانا ہے۔ فاروق نسیم صاحب نے عدالت میں یہ بتایا کہ فاضل جج صاحب کی، معزز جج صاحب اور بچوں اور اہلیہ کی لندن میں 3 جائیدادیں ہیں، یہ جو کہ کچھ پوائنٹ سارے سامنے رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس حقیقت کا اقرار جج صاحب، فاضل جج صاحب کر چکے ہیں، اور عدالت کے سامنے یہ میں کہتا آیا ہوں، یہ بات نہیں ہے، آرٹیکل 209 کے تحت مس کنڈکٹ کا معاملہ ہے۔ اصل جو بات ہے وہ کہتے بھی آئے تھے، منی ٹریل کی بات ہے، جائیداد کیسے بنی، کس طرح آئی، وہ تفصیلات دینی ہے۔ اور جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ وہ منی ٹریل دے نہیں رہے ہیں، اسی لیے آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت مس کنڈکٹ کے تحت معاملہ ہے۔ فیکچول کانٹروورسی یا فیکچول حقائق کے اوپر چیزیں ساری ہیں، یہ سپریم کورٹ 184(3) میں تو دیکھ نہیں سکتی ہے، یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے ہی دیکھنا ہے۔ سوال اٹھایا گیا بینچ میں سے ایک رکن کا کہ یہ جائیدادیں بتائی جائیں جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کی ہے، یہ اس پہ بڑا اچھا جواب دیا جسٹس اپنا فاروق نسیم صاحب نے کہ یہ ان پہ اونس ہے۔ اور ویسے میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، نیب کے قوانین کے تحت آپ کو بتانا ہے، آپ کو ثابت کرنا ہے کہ یہ جائیدادیں یا آپ یہ ایسٹ جو ہیں یا آپ کی نہیں ہیں۔ میں اس لیے بار بار کہہ رہا تھا یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل دیکھے گی، اگر نہیں دیکھے گی تو یہ معاملہ الٹیمیٹلی جو ہے یہ آ سکتا ہے، نیب میں جا سکتا ہے، پتہ نہیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ پھر اور سوال اٹھایا گیا زیر کفالت کے حوالے سے، اور اس میں بھی فاروق نسیم صاحب نے بڑا کہا، بچے اور اہلیہ زیر کفالت نہیں تو درخواست گزار پر ذمہ داری ہے کہ بتائے کن وسائل سے جائیدادیں خریدی۔ اور ایک جو ہے سوال جو میں بار بار میں بھی کہتا آیا ہوں کہ جسٹس فائزہ عیسیٰ کی تحریری درخواست کی زبان پر اعتراض ہے، یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے۔ ایک جج صاحب کا اس طرح کے تحریری درخواستوں میں، جیسے میرے موکل وحید شہزاد پہ بڑے الزامات لگائے گئے، اور جو زبان استعمال کی گئی ہے، اب آئین کا آرٹیکل 4 اور 5 بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کل کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس زبان کے اوپر بھی اگر دیکھا جائے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں شاید ریفرنس جا سکتا ہے۔ یہ تو حالات اور واقعات بتائیں گے یہ کیا ہے۔ معزز جج صاحب ایک ریمارکس دیے بینچ کے ہیڈ نے، معزز جج صاحب کہتے ہیں منی ٹریل اور وسائل کا بچوں اور اہلیہ سے پوچھا جائے، اور وفاق کو ججز کی جائیدادوں سے کیا مسئلہ ہے، یہ کچھ سوال اٹھائے گئے عدالت کے سامنے۔ اس کا جواب بڑا سیدھا سا دیا غالباً جسٹس، چونکہ میں عدالت میں موجود نہیں تھا،
میرے تک وہاں کے دوستوں نے صحافیوں نے جو چیزیں شیئر کی ہیں تو وہ ان کانٹیکس میں ہے کہ سپریم جوڈیشل کا کام ریفرنس خارج کرنا ہے یا منظور کرنا ہے. اس پہ جج صاحب نے اٹھایا کہ ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہونے پہ نقطے پر دلائل دیں. اس کا جواب دیا گیا فاروق نسیم صاحب نے اپنی درخواست میں ریفرنس پر بحث کی علمی حیثیت ہوگی. جوڈیشل کونسل ریفرنس کا جائزہ لے کر مسترد. یہ میں کہتا آیا ہوں کہ یہ کام ہے جس کا کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے وہ بیٹھ کر دیکھے اس سارے مسئلے کو. اور جوڈیشل کونسل نے اٹارنی جنرل معزز جج کو سننے کے بعد شو کاز نوٹس کر دی. میں پہلے بھی کہتا ہوں آلٹرنیٹ ریمیڈی کا پرنسپل یہاں پر اطلاق ہونا نہیں ہے. اور بینچ کے سربراہ نے ایک بڑا اچھا سوال اٹھایا. معزز جج کے وکیل نے شو کاز پر دلائل دینے میں ہچکچاہٹ دکھائی اور وہ درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے دلائل دیتے رہے. اور جہاں جو ہے کلیئرٹی آ گئی اس بات کی کہ شو کاز جاری ہو چکا ہے، اس شو کاز کے حوالے سے آئین کے آرٹیکل 209 ایک سوال جو اٹھایا گیا کہ جو مواد غیر قانونی طریقے سے اٹھایا گیا ہے اس کے بارے میں ایسٹ ریکوری یونٹ کے کانٹیکس میں یہ سوالات عدالت نے کہا کہ آپ نے جواب دینے ہیں. جیسے اپنے فاروق نسیم صاحب نے کہا کہ مجھے نقطہ اختتام پر وفاق کی نمائندگی کا کیا ہے کہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، آپ تیاری کریں. اور معاملہ جو ہے اب کل سماعت کے لیے گیا ہے. ایک بڑا انٹیلیجنٹ سوال جو اٹھایا ہے کہ 209 کے بعد شو کاز نوٹس جاری ہو گیا تو 211 کا اطلاق ہوگا، یعنی یہ پروسیڈنگ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکتی. پھر یہ سوال آیا ایک جج صاحب کی طرف سے کہ آپ ریفرنس کے دلائل اور تیاری پہ دلائل دیں. اور بتایا گیا کہ وحید ڈوگر نے جسٹس قاضی فائز کے خلاف اثاثہ جات ریکوری یونٹ کو درخواست دی. منیر ملک صاحب نے جسٹس قاضی فائز کے وکیل انہوں نے کہا کہ وہ نام نہاد شکایت کی کاپی نہیں دی گئی، غلطی سے یہ کاپی جمع نہیں کروا سکے. فاروق نسیم صاحب نے کہا اور ایک دو دن اسی پر دلائل دیے جلا. اور ایک سوال جو اٹھایا کہ لندن کی رجسٹری کی جو کاغذات ہیں وہ جعلی ہو نہیں سکتے. اس میں سوال یہ اٹھایا کہ وہ جو شکایت ہے ریکارڈ پہ لائے بغیر دلائل کیسے دیے جا سکتے ہیں. اس معاملے پر وفاق غلطی پر ہے. واقعی حکومت کو وحید ڈوگر کی شکایت کی کاپی درخواست گزار جج کو فراہم کرنی چاہیے تھی. اب یہ سارا معاملہ جو ہے اب عدالت کے سامنے اب کھل کے آ چکا ہے. پہلی دفعہ چیزیں جو نا حقائق پہ، میرٹ پہ، انٹرپریٹیشن پہ یہ ساری چل رہی ہیں. اور میری نظر کے مطابق فاروق نسیم ہیز انٹیلیجنٹلی ریپلائڈ آلموسٹ. میں سارے سوال تو نہیں کہتا، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ سارے معاملے کو سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھنا ہے. اور میں بھی یہ کہتا آیا ہوں اور یہ بات آج بھی میرا موقف یہی ہے کہ الٹیمیٹلی یہ سارا کام جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھا. اچھا، دوسرا ایشو 2 مہینے پہلے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کا میں کہہ چکا ہوں، اس کی وجہ ہے بنیادی طور پر. اور ہم یہاں ایک کنفیوژن کریٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے وقت سے پہلے پکڑ نہیں سکتے، سیکشن 24 اور 18 پکڑ لیں. پڑھ لیں اچھی طرح سے اس کو. پھر اب یاد رکھیے گا عام فوجداری مقدمے میں 14 دن کا ریمانڈ ہے، نیب میں 90 دن کا ریمانڈ دیا ہے. تو ریمانڈ کا مقصد کیا ہے کہ گرفتاری کرنی ہے. وہ جب قانون اور آئین بڑا کلیئر ہے کہ یہ کہنا اور پھر یہ پولیٹیکلی کھیلنا. آج جیسے ابھی گرفتاری کے لیے گئے ہیں، وہ گھر آس پاس بنے ہوئے ہیں، بڑا شاطر مجرم ہے نا جی، ملزم ہے سوری، کہ وہ تو پتہ ہے نا ان کو بڑے پرانے کھلاڑی ہیں. اور بیوقوف بنانا تھا. شباب کو یاد ہوگا حمزہ شریف نے بھی یہی گھر میں جب ریکارڈ لینے آئے تھے کیا ڈرامہ لگایا تھا. سیاسی طور پر لوگ اکٹھے کر لیتے ہیں. آئین اور قانون میں یہ سرکار میں مداخلت ہے. ایک آدمی جو ریکارڈ نہیں دے رہا، چیزیں نہیں دیکھتا، کس طریقے سے انویسٹیگیشن آفیسر لگائے، 499 کا پرچہ درج ہو تب گرفتاری ہو جاتی ہے. تو یہاں تو جب تک آپ گرفتار نہیں کرتے وہ شاطر ملزم چیزیں نہیں بتائے گا.
इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में तहकीक करनी है, कुरेदना है, और वो कुरेदेगा तभी जब गिरफ्तारी में होगा, वरना ये नहीं बताते। और यही एक तरीक़ाकार है। दो मुकदमा में नवाज शरीफ साहब को सज़ा हो चुकी है, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में सज़ा हो चुकी है, नाअहल हो चुके हैं। बाकी यहाँ जितने केसेस हैं इनमें ये फर्द जुर्म आयद नहीं होने देते, रिकॉर्ड सारा देते नहीं हैं, और लैब के लिए कितने मसाइल हैं आपके सामने हैं। और अभी शहबाज शरीफ साहब अभी फ़िलहाल भगौड़े हैं, भागे हुए हैं, गायब हैं, टीवी पे बैठ के जैसे भी है वो सारा देख रहे होंगे। उन्हें भी अंदाज़ा था कि आज वो गए नहीं हैं, जान के नहीं गए, गिरफ्तारी मुतवक्को उन्हें भी नज़र आ रहा था कि कुछ सबूत नहीं है, और वो सियासी तौर पर खेल के बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं आवाम को। और हमारी आवाम भी इन चीज़ों को देखती नहीं है कि कानून और आइन क्या है, उस कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें चलनी है, कानून ने रास्ता अपना लेना है। और शहबाज शरीफ साहब को अपने तय गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। वो जो भागे फिर रहे हैं इसका मकसद बड़ा क्लियर है, वो टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पर केस लड़ना चाहते हैं, कानून और आइन में गुंजाइश नहीं है। बहुत मजबूत केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, मुलाजमों के नाम पर जायदादें, पैसे आना, ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ तो कानून ने अपना रास्ता लेना है। उम्मीद है मेरी चीज़ें ज़रा क्लैरिटी के साथ थी। कोशिश करूँगा मज़ीद इन दिनों में बात करूँ। इजाज़त दीजिएगा, शुक्रिया।